تو صرف میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل تو میرے رب کی پناہ میں ہے۔ تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، تب بھی میرا عشق بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے فرعون کا ظلم برداشت کرتے ہوئے فرعون کی ہی بیوی حضرت آسیہ نے کہے تھے۔ حضرت آسیہ اس نیک خاتون کا نام ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ آپ حضرت آسیہ کے اس ایمان افروز واقعوں کو اگر سنیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا، لیکن جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اسے عذاب میں گرفتار کر لیا جائے تاکہ یہ اپنے ایمان سے پھر جائے۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی تو فرعون نے میخیں منگوائیں اور آپ کے جسم پر گڑوا دیں اور کہنے لگا کہ اب بھی وقت ہے، اپنے ایمان سے باز آ جا، ورنہ یہ عذاب تجھ پر جاری رہے گا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ تو صرف میرے وجود پر قادر ہے، میرا دل تو میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میرا عشق بڑھتا ہی جائے گا، تب بھی میرا ایمان پختہ ہوتا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے پوچھا کہ میرا رب مجھ سے راضی تو ہے نا یا ناراض ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے آسیہ، فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے ان کارناموں پر فخر فرماتا ہے، تو مانگ تو تیری حاجت پوری کی جائے گی، تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ حضرت آسیہ نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں ایک مکان بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم اور اس کے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ کو دھوپ میں سزا دی جاتی تھی، لیکن جب وہ لوگ چلے جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور حضرت آسیہ جنت میں اپنے مکان کو دیکھتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دھوپ میں فرعون نے حضرت آسیہ کے جسم پر 4 میخیں گڑوائیں اور آپ کے سینے پر چکی کے پاٹ رگوا دیے گئے تو حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور عرض کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنی جوار رحمت میں جنت میں ایک مکان بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت حسن فرماتے کہ حضرت آسیہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے فرعون، اس کے ظلم اور ان ظالم لوگوں سے حضرت آسیہ کو نجات عطا فرما دی اور اپنے پاس جنت میں بلا لیا، اور حضرت آسیہ زندہ لوگوں کی طرح کھاتی پیتی ہیں وہاں پر۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ تکلیف اور مصیبت میں اللہ کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا اور نجات کے لیے دعا کرنا، یہ صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔